سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ پھر نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ 6 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے دیے، اور ایک بیٹا زندگی کے آخری دور میں ہجرت کے 9ویں سال سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ بیٹا بھی پہلے 2 بیٹوں کی طرح بچپن میں فوت ہو گیا۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ گزشتہ مجالس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا اور 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ بیٹی عطا فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے چچا ابو لہب، جو آپ الاسلام کے سگا چچا ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کے والد گرامی عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں، البتہ دونوں کی مائیں مختلف ہیں۔ تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کیا۔ آپ الاسلام کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ رخصتی نہیں ہوئی۔ نبوت کے بعد جب اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے امور کو نازل کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ مخالفت اور شدید مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چچا ابو لہب نے کی۔ اور پھر جب ابو لہب کے متعلق قرآن مجید کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، تو یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس پر بہت زیادہ سیخ پا ہوا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو دونوں بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی رخصتی سے پہلے۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا عتیبہ کے ساتھ۔ یہ عتیبہ آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور کھینچا، آپ کے کپڑے پھٹ گئے، اور اس نے یہ بھی جرت و جسارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا، لیکن اللہ عز و جل نے آپ الاسلام کو محفوظ فرما دیا۔ بیٹی کو طلاق ہو بہت بڑا دکھ ہے، لیکن اس دکھ پر یہ مزید کرب کا باعث بننے والی چیز طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ اب نبی الاسلام کی مخالفت شدید تر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
اس پر ان کو یقین راسخ تھا کہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ اثر رکھتے ہیں، نتیجتاً ہمارے لیے بڑی اس کی قباحت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ابو لہب اپنے اس بیٹے عتیبہ کی بڑی محافظت اور اس کی حفاظت کیا کرتا، یہاں تک کہ ملک شام کے ایک قافلے میں جب بھیجا تو قافلے والوں کو کہا کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا۔ قافلے والوں نے حتی المقدور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، راستے میں ایک جنگل میں پڑاؤ کیا اور اس کی پوری حفاظت کا بندوبست کرتے ہوئے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا، لیکن جنگل میں سے ایک آنے والا درندہ آیا اور سیدھا اسی تک پہنچا اور اس کو پھاڑ دیا، اس نے ہلاک کر دیا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہوئی بدتمیزی نتیجتاً اس کے لیے انتہائی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حقارت یہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں، درندے بھی ناپسند کرتے ہیں اس شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ بہرحال سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا طلاق رخصتی سے پہلے اس دکھ کا اور اس کرب کا غم سہتی ہیں، اور جرم کوئی نہیں تھا، جرم صرف یہ تھا کہ اللہ عز و جل ان کے والد گرامی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا تھا، معصوم تھیں، عفت و عصمت تھی، پاک دامنی تھی، اچھے اوصاف بے شمار تھے، صرف والد گرامی کہ نبوت کی بنا پر یہ دشمنی اور دشمنی کا اظہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق۔ انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے والدین کے ساتھ مکہ میں رہیں اور مکہ کی ان تمام کٹھنائیوں کو دیکھا جن کٹھنائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مشاہدہ کرتی، یہاں تک کہ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے قریش کے لوگوں نے نبی الاسلام کے خانوادے کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کے اندر یہ بات تحریر کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ نہ بول چال رکھی جائے گی، نہ رشتہ ناتا، نہ خرید و فروخت، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم پر اور مسلمانوں پر وقت انتہائی کڑا آیا، یہاں تک کہ یہ سمٹ کر شیب ابی طالب، ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، وہاں پر محصور ہو گئے۔ کھانے پینے کی قلت تھی، اسباب وسائل انتہائی ضعف والے تھے، یہاں تک کہ کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے بچے رات کو بلکتے تھے اور ان کے رونے کی آواز گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی، اور قریش کے لوگ اس ظلم پر کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ یہ شیب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان اور مسلمان محصور ہو کے رہ گئے۔ اسباب وسائل کی ویسے قلت تھی، اگر باہر سے کوئی قافلہ آتا مسلمان اس کو خریدنے کے لیے جاتے تو ایسی کیفیت میں سرداران قریش پہنچ جاتے اور آ کے یہ بات کہتے کہ ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کرنی، بلکہ جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ ہم 2 گنا ہم دیں گے، آپ نے ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کرنی۔ مسلمان، ان کے پاس اسباب وسائل پہلے ہی کم تھے، تو ایسی صورت میں وہاں کچھ خرید نہیں پاتے تھے۔ 3 سال کا یہ وقت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین کے ساتھ اس شیب ابی طالب اس میں محصور رہ کر وقت گزار۔ 10ویں سال اللہ عز و جل کا اذن ہوتا ہے، اسباب وسائل کچھ ایسے بنتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ اس شیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ چند ماہ کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پاتی ہیں۔
اپنی والدہ کی وفات پر انتہائی صبر اور حلم کا مظاہرہ کرتی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر نبی الاسلام دوسرا نکاح ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں، تو یہ سیدہ ام کلثوم اپنی چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ مکہ میں رہتی ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ، یہ فیملی مکہ میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت وہاں پر گزارنے کے بعد سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے ساتھ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ مکہ سے میری فیملی کو لے آئیں، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ ابن اریقط اس کو بھیجا، اپنے بیٹے عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر مدینہ آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ ام ایمن تھیں رضی اللہ عنہا، اور سیدنا زید کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ تھے، اور ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھرانہ تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ ام رومان، دو بیٹیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اکٹھے ہجرت کا سفر مکہ سے مدینہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا تو آپ کے ہم سفر تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے ہجرت کا سفر کیا تو اس گھرانے کے ساتھ ہم سفر تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہم سفر تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں وفات پاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد ابھی کچھ وقت گزار رہے تھے کہ انہی ایام میں بدر کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی بیوہ ہوئی، عدت گزر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ بیٹی جوان ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کا نکاح کسی السابقون الاولون میں سے، اسلام کو ابتدائی زمانہ میں قبول کرنے والے بہترین کسی انسان سے ہونا چاہیے۔ نگاہ انتخاب پڑی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا جواب سوچ کے دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، انہوں نے جواب ہی کو نہیں دیا، خاموش رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اپنی بیٹی کے رشتے کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خامند عطا کر دے گا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی عطا کر دے گا۔ کچھ وقت گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ جب آپ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس خیال کا اظہار کر چکے تھے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے رشتہ طلب کروں، تو اس لیے میں آپ علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں، اسی حسن سلوک اور اسی بہترین طرز رفاقت کے ساتھ جو تم نے میری بیٹی پہلی بیٹی جو ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے اذن سے کیا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی نکاح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کیا، اللہ کی مرضی اس کی وحی سے کیا، اور میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح جب کیا تو وہ بھی اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ خوشحالی میں انہوں نے زندگی بسر کی، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا فرمائی تھی، اسباب وسائل کثرت کے ساتھ تھے، خوشحالی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی۔ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ رفاقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 6 سال پر محیط ہے۔ ہجرت کے 3 سال ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے 9ویں سال سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، بیماری کی شدت بڑھی، اور مدینہ میں سیدہ ام کلثوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ وفات پاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ جب غسل دیا جا رہا تھا تو ابو داود میں یہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر موجود تھے، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو غسل دینے والی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور لیلہ بنت قانف رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ غسل سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ابو داود کی حدیث میں آتا ہے اور اس کا ایک شاہد بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کپڑے دیے کفن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے۔ مردوں کے کفن کے لیے 3 چادریں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تھے، تیمارداری کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آئی تھی، تو پوچھا تھا کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنی چادروں میں دیا گیا؟ کہا بابا 3 چادروں میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ 2 چادریں میں نے پہنی ہیں، ان کو دھو لینا، اور 1 چادر اور شامل کر کے مجھے 3 چادروں میں کفن دینا۔ نبی علیہ السلام کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، 3 چادریں ایک جیسی متوازی جو ہیں برابر، ان کو بچھا دیا جائے، میت اس کے اوپر لٹا دی جائے، پہلے دائیں پلو لپیٹ دیا جائے، پھر پہلی چادر کا بائیں پلو، پھر دوسری چادر کا دائیں سائیڈ کو لپیٹا جائے، دوسری چادر کی بائیں سائیڈ کو، پھر تیسری چادر کو دائیں طرف سے پہلے اور پھر بائیں طرف سے، اور کفن کو سمیٹ کے رکھنے کے لیے سر سے پاؤں سے درمیان میں اس کو رسی کے ساتھ یا ایک کپڑے کے ساتھ اس کو سمیٹ دیا جائے اور باندھ دیا جا کے، تاکہ کفن نہ بکھرے۔ مرد کے لیے 3 چادریں
اور عورت کے لیے 5 کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ 2 بڑی چادریں تھیں جو سب سے نیچے بچھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک تہمند، عورت کے لیے جو تہمند نیچے کفن میں پہنایا جاتا ہے وہ بغلوں سے لے کر پاؤں تک یہ پورا لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اوپر اس کے قمیص ہوتی ہے۔ یہ قمیص گھٹنوں سے لے کر یا اس کے نیچے سے لے کر اس کے برابر جو ہے نا وہ 2 گنا ہوتی ہے نا، اوپر بھی اور نیچے بھی، درمیان میں ٹی شیپ میں کٹ لگاتے ہیں۔ نیچے بچھانے کے بعد یہ ٹی شیپ کپڑا ادھر رکھ کر سر رکھنے کے بعد یہ کپڑا اوپر سے ادھر لے آتے ہیں، تو وہ ٹی شیپ سے یہ سامنے چاک ہوتا ہے تو اوپر نیچے کپڑا آ جاتا ہے۔ یہ قمیص ہے، تہمند، قمیص اور ایک سربند جس کے ساتھ عورت کے سر کو باندھا جاتا ہے، دوپٹہ سمجھ لیں یہ، اور 2 نیچے بڑی چادریں۔ ان 2 چادروں میں کفن میں میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پہلی چادر دائیں طرف سے پہلے لپیٹ دیں، پھر بائیں طرف سے، پھر دوسری چادر دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے۔ اس طرح یہ 5 کپڑے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی، قبر پر موجود تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی تدفین کے وقت نبی الاسلام قبر پر موجود تھے، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے، یا آپ کی کہ تیسرے نمبر پر جو صاحبزادی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آج اس کی تدفین کا وقت تھا، آپ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کی عمر تقریباً 27 سال تھی جب اس دار فانی سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہوتی ہیں۔ بہرحال بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مغموم تھے آج، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ نکاح میں دیں۔ آج بیوی کی جدائی کا غم بھی تھا، لیکن اس سے بڑا غم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ داماد رسول ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا جو شرف تھا وہ چھن گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں دلاسا دیا، کہا عثمان تو نے میرے سینے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، داماد ہونے کے ناطے اگر میرے گھر میں اور بیٹیاں ہوتی اور تجھے اہلیہ کی ضرورت ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، تجھ کو انکار نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک بیٹی دی فوت ہو جاتی، میں دوسری دے دیتا، دوسری فوت ہو جاتی تیسری دے دیتا، تیسری فوت ہو جاتی چوتھی دے دیتا، چوتھی فوت ہوتی پانچویں دے دیتا، تجھے بیوی کی ضرورت ہوتی اور میرے گھر میں بیٹیاں ہوتی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، تجھ کو انکار نہ کرتا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو اصل میں جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو اس سے بہت پہلے 3 ہجری کے اندر بدر کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس وقت ان کے بچے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزتیں وہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔